السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے نماز جنازہ یاد کیا ہے۔ جو نماز جنازہ ہم نے یاد کیا ہے وہ بالغ مرد عورت کا ہے، جو اس کے اندر تیسرے جو ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر ومیتنا وشاہدنا، یہ بالغ مرد عورت کی دعا ہے کہ جو بالغ ہے 15 سال سے، جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، وہ اگر فوت ہو جائے بالغ مرد یا اس کے لیے جب آپ نے جنازہ پڑھنا ہے تو تیسری رکعت میں یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ جو عمر 15 سال سے کم ہے، 12 سال، 13 سال، 10 سال، 9 سال، 1 منٹ سے لے کے 15 سال تک جس کی عمر ہے، یہ آج کا سبق اس کے لیے ہے۔ فوت ہو جائے یا چھوٹی بچی فوت ہو جائے تو تیسری رکعت میں ہم نے اللہم اغفر لحینا نہیں پڑھنا، بلکہ ان کے لیے الگ دعا ہے، وہ الگ دعا آج ہم انشاءاللہ وہ یاد کریں گے۔ تو باقاعدہ یہ جو جنازہ ہے یہ نابالغ کا ہے، نابالغ جو چھوٹا بچہ ہے اس کا ہے، چھوٹا بچہ فوت ہوا ہے تو یہ باقاعدہ جو نا جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تو امام صاحب جو نا ہے مولوی صاحب، وہ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ نابالغ کا جنازہ ہے، تو لہٰذا تیسری رکعت میں آپ نے تیسری تکبیر کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ تو آج ہم یہ دعا دونوں یاد کریں گے۔ تو یہ سبق تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ دعائیں ہیں، الفاظ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، تو میں اس لیے تھوڑا سا ٹائم کے بعد آپ کی طرف سبق بھیجتا ہوں تاکہ پچھلا سبق آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ تو آئیے آج جو نا نابالغ لڑکے اور نابالغ لڑکی کی جو نا دعا ہم یاد کرتے ہیں۔ جی، تیسری رکعت ہم سمجھو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، نابالغ لڑکے کی دعا اللہم اجعلہ لنا فارطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ دعا تھوڑی سی مشکل ہے، اس کے الفاظ توجہ دھیان سے آپ بچے سنیں اور پھر اس کو یاد کریں۔ تھوڑا تھوڑا میں کر کے بار بار آپ کو ریپیٹ کراؤں گا تاکہ یہ الفاظ آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں، میرے ساتھ جو ہے نا مل کے پڑھا بھی کریں۔ اللہم اجعلہ لنا، اللہم اجعلہ لنا فارطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اللہم اجعلہ لنا فارطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ نابالغ لڑکا اگر فوت ہو جائے تو اس کا آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے تیسری تکبیر کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اسی طرح اگر نابالغ لڑکی بچی جو ہے نا وہ فوت ہو جائے تو اس کی الگ سے دعائیں، دونوں دعائیں سیم ملتی جلتی ہیں، لیکن جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا فرق ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جی، نابالغ لڑکی کی دعا اللہم اجعلہا لنا۔ اب دیکھیں اوپر ہم نے نابالغ لڑکی کی جو دعا پڑھی اس میں ہولنا ہا کے اوپر پیش تھا، اب یہاں کے دیکھیں ہا کے ساتھ الف مدہ آ گیا ہے،
حالنا، حالنا لڑکے کی دعا پڑھیں گے تو حولنا، اور نابالغ لڑکی کی دعا، یہ فرق لازمی جو ہے نا آپ نے یاد رکھنا ہے، نابالغ لڑکی اور لڑکے کی دعا میں یہ فرق ہے جی۔ ویسے دعائیں ایک جیسی ہیں، صرف ہا کا فرق ہے، ہا کے اوپر پیش پڑھنا ہے اور یہاں پہ ہا کو تھوڑا لمبا کرنا ہے جی۔ اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعة ومشفعة، شافعة ومشفعة۔ اوپر دیکھیں نابالغ لڑکے کی ہم نے پڑھی تھی شافعاؤں، اس میں تا نہیں تھا، شافعاؤں ومشفعا، اور یہاں پہ نابالغ لڑکی کی دعا میں کیا ہے، شافعاؤں ومشفعا۔ جیسے ہم نا جب کسی صحابی کا، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو، تو اگر کسی صحابیہ کا نام لیں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جو لڑکیوں کے لیے جو آتا ہے یہ ہا آتا ہے، اور جو لڑکوں کے لیے آتا ہے وہ ہو آتا ہے، ہو اللہم اجعلہ لنا، اور لڑکیوں کے لیے اللہم اجعلہا لنا، اور آخر میں شافعاؤں لڑکوں کے لیے شافعة ومشفعة۔ باقی جو نماز جنازہ ہے، پہلی تکبیر کے بعد ثنا اسی طریقے سے پڑھنی ہے آپ نے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، تیسری تکبیر کے بعد جو ہے نا آپ نے اگر ہے بالغ مرد عورت 15 سال سے جس کی عمر اوپر ہے، اس کے لیے آپ نے جنازہ پڑھنا ہے تو اللہم اغفر لی حینا و میتنا، یہ دعا پڑھنی ہے۔ اگر 15 سال سے کم عمر کا بچہ یا بچی پڑھنا تو اس کے اندر آپ نے یہ نابالغ لڑکے کے اللہم اجعلہ لنا، اور نابالغ لڑکی ہے تو اس کے لیے اللہم اجعلہا لنا، یہ دعا آپ نے تیسری تکبیر کے بعد پڑھنی ہے۔ باقی پھر چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ دونوں طرف آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ تو نماز جنازہ کا طریقہ بالغ مرد عورت کا، نابالغ بچے اور بچی کا مکمل ہو چکا ہے، اور کچھ 2-3 دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور سبق سب بچے سنایا کریں، بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں جو سامنے آتی ہیں، اگر آپ بچے اسی طرح غلط یاد کرتے رہے، کسی کو سنایا نہیں، تو آپ کی ہمیشہ ہوتی رہیں گی۔ تو ہم یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں ثواب کی نیت سے، اگر ہم غلط پڑھتے رہیں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ملے گا۔ تو سبق یاد کریں۔